بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بکلم خود محمود خان اچکزئی صاحب کو، جن کی ایک جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی ایک ہی سیٹ ہے خود انہی کی، ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علم نہیں ہے تو خدا کا واسطہ ہے اپنی اس طرح کی بیہودہ گفتگو نہ کیا. میں چیک کر کے ایک صاحب ہوتے تھے جن کا نام تھا غلام مصطفیٰ جتوئی. ان کی جماعت کا نام ہوتا تھا NPP، نیشنل پروگریسو پارٹی. ٹھیک ہے، NPP ٹھیک ہو نہیں، نیشنل پیپلز پارٹی. ٹھیک ہو گئی بات. اور وہ جو ہیں 1990 میں سندھ سے تو ہار گئے تھے لیکن جیت گئے تھے اپنا مظفر گڑھ سے. نہیں 1988 میں، سوری میں کہہ رہا ہوں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو تھے وہ تھے خواجہ غلام حیدر مائی صاحب، جو بعد میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوئے تھے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد نارووال کی سیٹ، ایک سیٹ سے غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب جو کہ سندھ میں الیکشن تھے ان کو کنٹیسٹ کروایا ضمنی الیکشن. جب وہ الیکشن لڑ کر آئے تو پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہوئے بغیر اس زمانے میں انہوں نے ایک پخ نکالی، COP، کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز. اچھا، اوکے. تو دین غلام مصطفیٰ جتوئی became the opposition leader. بٹ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹی. He was recognized as opposition leader. میرے پیارے بھائی، ملک مراج خالد, the then speaker, recognized him as the opposition leader precisely in the manner سردار ایاز صادق صاحب نے عمر ایوب خان صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر ریکگنائز کیا. یہ میری نالائکی ہے کہ میں اس اینگل سے نہیں دیکھ پایا. میں آپ سے اب دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس انہوں نے ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جس دن ایک بہن کو ملنے کی اجازت ملی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ کر رہے تھے میری پارٹی والے، کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے بند ہیں اور رڈیالہ جانا ہے اور یہ وہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، کہ ان لوگوں کی، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی کے لوگوں کو کہیں کہ محمود خان اچکزئی جو مشورہ دے اس پر ہو بہو عمل کرو. ٹھیک ہوگی بات. اور میری دانش میں اب انہوں نے ابھی بھی بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے. بیلنسنگ ایکٹ کیوں کیا؟ بیلنسنگ ایکٹ اس طرح کیا ہے کہ سینٹ کے لیے انہوں نے گنڈا پور گروپ اور مصالحتی گروپ کو خوش کرنے کے لیے اعظم سواتی ہیلو تاکہ وہ گفت و شنید بھی جاری رہے جن سے کرانی ہے. ویسے وہ گفتگو میرے پاس پڑی ہے جو آپ نے محمود خان اچکزئی والی، میں سنوا دیں جلدی سے. خصوصی طور پر بانی تحریک انصاف نے بڑا پریز کیا ہے تحریک تحفظ پاکستان کے تحت ہوئی حالیہ آل پارٹیز کانفرنس. اس کو پریز وہ جو یس میں کہا کہ اس طرح ایکٹیویٹی ہوتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی، وہ جو یعنی مصطفیٰ نواز کھوکھر کے فارم میں ہوئی. مصطفیٰ نواز کھوکھر کی تعریف ہوئی، نام لے کر کی ہے ان کی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی. سب سے زیادہ ظاہر ہے کل والے واقعے کی وجہ سے جو ان کی جب یعنی سگی بہن جو رپورٹ کر رہی ہے تو وہ محمود خان اچکزئی سے بہت ہی زیادہ وہ متاثر نظر آ رہے ہیں. سر اچھا، اب ان کی جو نامزدگی ہے نا اچکزئی صاحب کی، اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ ان کی نامزدگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بھی کوئی نہ کوئی مذاکرات کی راہ لیں. اس میں وہ کہتے رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ PTI سے ہی ہونا چاہیے. اور اس ضمن میں یوں لگتا ہے کچھ جھکاؤ جو ہے وہ اسد قیصر صاحب کی طرف زیادہ رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر رہے اور قومی اسمبلی کے بھی رہے، تو بھی وہ کچھ وہ اسمبلی کا بزنس چلا پائیں گے. لیکن
میں یہ بات کرتے ہوئے یہ ذہن سے نہیں بلا سکتا کہ بہرحال مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی یہ بلوچستان کی پشتون بیلٹ جو ہے یہ ان کی ٹیریٹری ہے، اس میں ایک دوسرے کے رائبل ہیں، تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن جو بات جو ہے وہ آئی نہیں لوگوں میں کہ کل بانی صاحب کو تو صرف یہ وکیل ملے نا، علی بخاری صاحب. علی بخاری صاحب. علی بخاری صاحب بنیادی طور پر پیغام یہ لے کر گئے تھے کہ جی ہماری کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں فلاں. ابھی وہاں تک ابھی آئے تھے، انہوں نے کہا جی وہ شروع ہوئے کہ اعظم سواتی، انہوں نے کہا ہاں اعظم سواتی سینٹ میں اور محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں. بات وہیں رہ گئی علی بخاری صاحب. ٹھیک ہو گئی بات، اس کے بعد ختم.